السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کے اعتماد میں اضافہ، معیشت اور بہتر ہوئی تو پہلے سے پرسکون حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ایسے میں کیا اپوزیشن کے لیے مستقبل میں سختیاں بڑھ سکتی ہیں؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ ہر ایونٹ پر وزیر اعظم اور آرمی چیف ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ کیا تحریک انصاف کی سولو فلائٹ سیاست نے جماعت کو بالکل تنہا کر دیا ہے؟ اور عمران خان سے جو بھی مل کر آتا ہے اپنی ہی بات کرتا ہے۔ رہنماؤں کے بیانات آپس میں ہی نہیں ملتے۔ ایسے میں بانی کی ہدایات کے باوجود پارٹی کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے، لیکن پہلے اہم خبر۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت مضبوط اور اپوزیشن بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت اپنے معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے اور اپوزیشن اپنے اندرونی اختلافات میں الجھی نظر آتی ہے۔ عالمی معاشی اداروں کی طرف سے حکومتی اقدامات کی تعریف ہو رہی ہے اور اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانا تو دور کی بات، ملنے ملانے اور ملاقاتوں کے عمل سے اکتائی ہوئی لگ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا، بلکہ ان کے بچوں کے لیے مختلف تعلیمی ڈگریوں میں کوٹا بھی مقرر کر دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی۔ تمام وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے میڈیکل کالجوں میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے۔ تقریب میں وفاقی وزراء کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے بھی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لے یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ مثال ہے۔ کیا پاکستان کے دشمنوں کا خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہم مل کر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ یہ کہنا تھا آرمی چیف کا آج کے خطاب میں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں سے مدد بھی مانگی۔ ادھر ناظرین، عالمی کریڈٹ ایجنسی فچ نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دیا ہے اور کریڈٹ ریٹنگ CCC+ سے بڑھا کر B- کر دی ہے، جبکہ مقامی کرنسی ریٹنگ کو بھی B- کر دیا ہے۔ معاشی میدان میں مسلسل استحکام سے جڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے حکومت کو اس وقت سول اداروں سمیت اسٹیبلشمنٹ کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اسی سپورٹ کی بنیاد پر حکومت کو الیکشن کے بعد اتنا وقت ملا ہے کہ وہ تنقید کے باوجود بھی آہستہ آہستہ پرفارمنس دکھا رہی ہے، کیونکہ اگر ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو نئی حکومت کا ہنی مون پیریڈ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی قربت بڑھ رہی ہے اور اپوزیشن ان سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ حزب اختلاف کی بڑی جماعت تحریک انصاف کے لیے سسٹم میں آج کے دن کوئی بڑا ریلیف نظر آ نہیں رہا۔ آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا۔ بیرسٹر گوہر سمیت PTI کی وکلا کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا۔ خان صاحب نے کہا ہے میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے، میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پروگریس دیں گے۔ اس وقت تک اس کو ہم پاس نہیں کریں گے جب تک علی امین صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ PTI کی وکلا کی ملاقات ہو گئی، مگر عمران خان کی تینوں بہنوں کو آج بھی
पुलिस नाके से आगे ना जाने दिया गया, जिस पर अलीमा खान एहतजाजन गाड़ी से निकलकर फुटपाथ पर बैठ गई। कहा वो मुलाकात होने तक यहाँ से नहीं जाएंगी। हमने तो कहा था अगर नहीं जाने देंगे हम इधर ही बैठ जाएंगे। पहले पिछली दफ़ा भी बैठे थे, इन्होंने कहा आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हम ताबियादारी से वैन में बैठ गए कि ले जाओ। फिर मरगला थाने लेकर जा रहे थे, तो फिर हमें किसी बियाबान में छोड़ आए थे। अब हमने कहा अब हम नहीं जाएंगे, आपने धोखा दिया था पिछली दफ़ा, कहाँ छोड़ आए थे, हम इधर ही बैठेंगे, जहाँ हमें रोक देंगे हम उधर ही बैठ जाएंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का मैकेनिज्म बनाते बनाते अपना असल काम शायद भूल गई है। ये बात ठीक है कि जमात का इमरान खान से हिदायत लेना ज़रूरी है, लेकिन उन हिदायत की बुनियाद पर हुकूमत को टफ टाइम देना और ग्रैंड अपोजिशन को फाल करना असल हिकमत अमली है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स है। ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को बस इमरान खान से मुलाकातों के शेड्यूल में उलझा दिया है और सारी पार्टी इस एक ही दायरे के गिर्द घूम रही है और असल अपोजिशन का किरदार कहीं खो सा गया है। इस मामले पे बात करने के लिए हमने एक मेहमान को दावत दी है जो सबसे बेहतर पोजीशन में है कि हमें बता सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, अवाम पाकिस्तान के सरबराह हैं जमात के, और ये जो ग्रैंड अलायंस बन रही है इसमें जो सेंट्रल रोल है वो इन्हीं का है। जी शायद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बस। अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि मामलात एकदम ईद ख़त्म होगी, छुट्टियां ख़त्म होंगी और सड़कें गर्म होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल खामोशी है। और मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं जी बिल्कुल हमारे तो बड़े तेज़ी से राब्ते चल रहे हैं और जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो कहाँ पे है ग्रैंड अलायंस की सूरत हाल? नहीं देखें, ग्रैंड अलायंस जो है ये इसकी तवक्कुआत मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी थी। मैंने आपका प्रोग्राम में भी कहा है और जगह भी कहा है, ये एक सोच का इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश है। जो जमातें अपोजिशन में हैं उनकी सोच एक हो, उसके लिए हमने जो कॉमन एजेंडा था, जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी था, उस पर हमने काम किया, उस पर एग्रीमेंट है। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात जमातों के आपस में इख्तलाफात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। उसमें बुनियादी तौर पर PTI और JUI का इशू है जी। वो एक कमेटी बनी हुई है, वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मामलात तय नहीं हो पाए। कोई मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायरेक्टली कोई सलाह मशवरे भी नहीं हुए, कोई बाकायदा तौर पर मुशावरत भी नहीं हुई कम से कम ईद के बाद? नहीं, कोई मुशावरत नहीं हुई। और जो सड़क को गर्म करने की बात है, ये आखिरी हरबा होता है। पहले तो आपने अपनी अपोजिशन की सोच को अलाइन करना है, फिर उसका मुजाहरा करना है। आप इशूज़ पर बात करें, आप पार्लियामान के अंदर बात करें, पार्लियामान से बाहर बात करें, सड़क तो फिर आखिरी स्टेप होता है। शायद साहब इसमें फिर मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जी हमारा वो जो सोलो फ्लाइट थी वो इस बात का अब एतराफ़ करते हैं, शायद पब्लिकली ना भी करें, कि वो चल नहीं पाई। और उसके बाद कई लोगों ने ये कहा है कि जी खान साहब को ये बताया गया और खान साहब ने ये उसूली फैसला किया कि अब हम एक अलायंस के साथ ही चलेंगे। अब अगर ये उनकी मेन स्ट्रैटेजी है और आप कह रहे हैं कि उस तरफ को पेशरफ्ती नहीं है, तो फिर मुझे तो लगता है कि PTI में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। नहीं, पेशरफ्त तो इस हद तक है कि अपोजिशन की जमातें सब इकट्ठा होना चाहती हैं जी, लेकिन जो बुनियादी इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। और वो ज़्यादातर जो दो बड़ी जमातें हैं पार्लियामेंट में, PTI और JUI, उनके जो मामलात हैं वो तय करना है, वो अभी तक नहीं हुए उनको। क्योंकि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हों, आपस में इख्तलाफात हों, तो फिर आगे बात चलती नहीं है। तो पहले उनको दूर करने की ज़रूरत है। उस पर कमेटी बनी, वो काम कर रही है। लेकिन उसमें भी यानी मैं उनको भी सुनता हूँ, सेनेटर कमरान मुर्तज़ा को, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभी तक तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कल कह दिया कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से अकेले बात करनी तो ठीक है, फिर वो कर लें। तो यानी कि जो भी बयान आ रहा है उसमें कुछ रंजिशें हैं, वही जो है वो सामने लाई जा रही हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं सुनने को आ रहा है कि जी मामलात बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। रंजिश तो इस सियासत और देश में रहती है, हमें पता ही है। तो वो रहेंगी। तो ये इस किस्म की खबरें आती हैं, जो बात कर रही है, तो बात करें भाई, आपकी अगर यही आपकी सियासत का हाल है तो ठीक है, आप बात करके हल कर लें। लेकिन बात ये है कि आप PTI में मसला ये है कि लीडरशिप का एक्सेस नहीं है। 6, 8, 10 लोग हैं जो लीडरशिप के दावेदार हैं और वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुतज़ाद बातें करते हैं, आपस में भी इख्तलाफ है। इसी हकीकत को सामने नहीं आती कि जो खान साहब हैं उनकी क्या सोच है जमात के बारे में, वो कैसे अपोजिशन को देखते हैं। क्योंकि इस वक्त तो मेरी नज़र में जो एक बड़ी ज़रूरत है वो खान साहब को अपनी सोच को तब्दील करने की है। अगर उनकी सियासत वही रहेगी जो उन्होंने 4 साल हुकूमत में रखी है,
پھر بڑا مشکل ہوگا معاملات کا آگے بڑھنا. لیکن اس میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی نا. اس میں تبدیلی صرف اور صرف ایک نظر آئی ہے شاہد صاحب, جو یہ خود کہتے ہیں. وہ تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ہی چلیں, باقیوں کو ساتھ لے کے چلیں, بس یہ ایک تبدیلی ہے. باقی ساتھ پھر چلیں گے اس وقت جب آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی, جب آپ قانون کی حکمرانی کو مانیں گے, جب آپ آئین کی بالادستی کو قبول کریں گے, جب آپ اپنے معاملات اس کے مطابق کریں گے. اگر آپ آج بھی کے پی کی حکومت دیکھ لیں, کیا وہ قانون کے مطابق چل رہی ہے؟ کیا وہ عوام کے مسائل حل کر رہی ہے؟ ان کے پاس تو ایک موقع بھی ہے, اس پر کنسنٹریٹ کریں. جب آپ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں کہ ہماری جماعت کا مقصد ہی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو آج تک میں نے ایسی سیاست نہیں دیکھی. ان کا جو اندر کے مسئلے چل رہے ہیں شاہد صاحب, ظاہر بات ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور جو چیئرمین ہیں وہ جنرل سیکرٹری سے کوئی نہ کوئی ان کا اختلاف ہوتا رہتا ہے, جنرل سیکرٹری کا کسی اور سے اختلاف ہوتا رہتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنی الگ ایک اس پہ چل رہے ہیں, ان کی علیحدہ ریاست ہے. ان کی علیحدہ ریاست ہے. اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے یہ جو ایک لارجر الائنس یا انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ کمیونیکیشن میں کانفلکٹ ہے, ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے. اور جو اصل جو لیڈر ہے پارٹی کا, جس کا یہ سب حضرات کبھی جو وجود ہے یہ ان سے جڑا ہوا ہے, یہ وہیں سے اپنی ساری طاقت حاصل کرتے ہیں. ان کا نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو کیونکہ نہ آپ کی ہے, نہ میاں نہ فضل الرحمان صاحب کی ہے, نہ اچکزئی صاحب کی ہے. بیچ میں ایک بات ہوئی تھی کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن وہ بھی شاید آئی گئی ہو گئی. یہ ہو جائے تو بہتر ہے, یہ ملاقاتیں اگر ہو جائیں تاکہ کم از کم اپوزیشن اپنا سمت درست کر لے, یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے. حکومت بدقسمتی سے سوچتی ہے کہ یہ اگر بات چیت نہ ہو تو شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل جائے گا, اس لیے وہ نہیں کرنے دیں گے ملاقات. تو یہ پھر ناکامی ہے نا, یہ ایک سوچ کی ناکامی ہے. اچھا, اچکزئی صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے اسی معاملے میں. آپ اور اچکزئی صاحب بیسکلی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, وہ بھی بالکل خاموش ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے کہیں کہاں پہ وہ. نہیں وہ ہیں بلوچستان میں. دیکھیں اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں اس پہ سب کو بہت زیادہ تشویش ہے. مجبور ہو کر مینگل صاحب سڑک پہ بیٹھے جی, اور وہاں پر کوئی شخص بھی حل کی کوشش نہیں کر رہا. آج وہاں ایک اختلافی سچویشن ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, تو اس لیے وہ بڑی, تو میرے خیال اچکزئی صاحب زیادہ تر کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی وہ رول ادا کر سکیں. تو یعنی شاہد صاحب پھر یہ کہنا غلط کیوں ہوگا کہ اپوزیشن تو برائے نام ہی ہے, باقی میں کچھ نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ اس لیے اتنی ریلیکس نظر آ رہی ہے, نہ آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیں. آپ لوگ سے مراد میں آپ کی جماعت کی بات نہیں کر رہا, آپ کو تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر گیلونائز کرنے کا, لیکن جو الائنس ہے وہ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے معاملات جو ہیں وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ریلیکسڈ ہے, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ پہلے دن سے ریلیکسڈ ہے. جب آپ کے پاس اختیارات نہ ہو, نہ آپ کام کر سکتے تو ریلیکس نہیں ہوتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ریلیکسڈ ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کو اپوزیشن سے. ملک کو تھریٹ ہے نا, تھریٹ ملک کو ہے. یہی تو حیرانگی ہے کہ آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو پرواہ ہے, نہ حکومت کو پرواہ ہے. یہ عجیب صورتحال ہے ملک کی. اتنی نازک آپ کے حالات ہیں ہر طرح سے, معیشت کو دیکھ لیں, سیکورٹی کو دیکھ لیں, جو بھی دیکھ لیں, آپ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن اس میں جو اپوزیشن کا رول ہے وہ اسی لیے تو ہوتا ہے شاہ صاحب کے پریشر بلڈ کیا جائے اور گورنمنٹ کو ایک طریقے سے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جو بھی ہے ان کا کورس کریکٹ کریں. وہ جب نہیں ہو رہا اور آپ بھی اپوزیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر جو کمزوری ہے وہ تو تمام اپوزیشن جماعتوں کی ہوئی کلیکٹیولی. جہاں پر حکومت کا فیلیور ہے اتنا ہی فیلیور اپوزیشن کا بھی ہے. اتنی بڑی اپوزیشن ہو, اس کے پاس حکومت بھی ہو اور وہ نظر ہی نہ آئے. پورا سال گزر گیا, اپوزیشن کی پرفارمنس صفر ہے, حکومت منفی پہ چل رہی ہے, اپوزیشن صفر پہ چل رہی ہے. So no communication at the highest level with PTI basically. رمضان شریف میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد کوئی نہیں ہے, اس کے بعد کوئی اور کوئی سیٹ بھی نہیں ہے, کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, کوئی پلاننگ بھی نہیں سیٹ نہیں ہوئی. بڑی عجیب سی بات ہے ویسے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست ہی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ نہ اپوزیشن چلتی ہے نہ حکومت چلتی ہے. تو اب میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے جو روزانہ میٹنگز ہو رہی تھیں اور جو اچکزئی صاحب کے گھر کبھی ہو رہا ہے, کبھی مولانا صاحب کی طرف ہو رہا ہے, ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی جی کو بہت بڑا, اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اب ایکچولی اپوزیشن سیاست شروع ہو رہی ہے, یہ جو اب ہو رہی ہے. نہیں, اس میں مولانا صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئرلی کہا کہ پہلے اپنے تحفظات, اختلافات کی معاملات درست کریں,
ایک پیج پر آئیں پھر آگے چلیں. تو وہ یہ کہا نا وہاں پتہ نہیں ہے کون کیا بات کر رہا ہے, تو سارے کوئی جگہ کچھ بیان دیتا تھا, کوئی کچھ بیان دیتا تھا. ایک بڑا گرینڈ الائنس کی بات کر دی. میں نے مختلف جگہ پر کہا کہ یار یہ گرینڈ الائنس کی کوئی بات نہیں ہے, ایک اپوزیشن کی سوچ کو اس میں اتفاق پیدا کر رہے ہیں. اس میں اب جب تک عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے شاہد صاحب معاملات ایسے ہی رہیں گے, اور پی ٹی آئی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر یہ کنفیوژن چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. ان کو یہ دور کرنا پڑے گا یہ کنفیوژن. وہ لکھ کر کوئی بیان دیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں. اپوزیشن کے لیڈر ہیں نا, تو اپوزیشن لیڈر کا ایک رول ہوتا ہے. ان کی جماعت کے اندر تو کنفیوژن ہے, جماعت تو ہر آدمی مختلف بیان دے دیتا ہے. جو ان کے حکومت کے سربراہ ہیں وہ علیحدہ اس سارے معاملے کو بتوڑ پھوڑ کے ذمہ دار ہیں کہ بھائی آپ اپنی کام کریں. وہ روز ایک بیان دے دیں گے مولانا صاحب کے خلاف, جے یو آئی کے خلاف. اس سے جو آپ کے پارٹنرز ہیں اپوزیشن میں اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ مولانا صاحب کو ملنے بھی گئے تھے؟ جی, ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہے. ڈی خان بھی گئے تھے؟ جی. تو ظاہر بات ہے آپ کا سینس کیا تھا جب مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں ان کو بہت تشویش ہے کے پی کے حالات سے, بلوچستان کے حالات سے, جو ایک واضح بات ہے. ٹھیک. مثلاً جو آج چیف منسٹر ہیں, گورنر ہیں, ان کا اپنا جو گھر ہے وہاں پر شام کے بعد سڑکوں پر حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے, سب جانتے ہیں. بلکہ جب ہم وہاں پر گئے ہم لوگوں نے کہا جی 3-4 بجے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں, کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے 2-3 دن بعد ایک بڑا آپریشن بھی کرنا پڑا ڈی آئی خان میں. تو دوسرا کے پی کے حوالے سے ان کی بہت سی تحفظات ہیں, تشویش ہے کہ کے پی کے معاملات کہاں پر جا رہے ہیں, بدامنی بڑھ رہی ہے. تو وہ اپنی سیاست تو وہ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو موبلائز وہ کر رہے ہیں. فلسطین غزہ کے مسئلے کو لے کر بھی انہوں نے موبلائز کیا ہے. وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, لیکن اکیلے سیاست کافی نہیں ہے. جب تک اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی, ایک سوچ نہیں رکھے گی, کیونکہ ملک کے اندر جتنا حکومت کا رول ہوتا ہے اتنا اپوزیشن کا رول بھی ہوتا ہے. اور وہ جو انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی سے, وہ ابھی قریب بھی نہیں ہے. نہیں, وہ ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی سنجیدگی نظر نہیں آئی. کیونکہ میرا اسد کیسر صاحب تھے شاید اس کے اندر, اور کامران مرزا صاحب تھے. جی. تو ان کی میٹنگز تو بہرحال پچھلے 2-3 ہفتے میں کوئی ہوئی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں شاہد صاحب اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آج ابھی اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن بھی ہو گیا, اس میں جو کچھ ہوا وہ پرائم منسٹر نے بھی تقریر کی اور ان کو کچھ ان کے لیے کچھ ریلیف کے میجرز بھی جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرائے. آرمی چیف نے بھی تقریر کی, ان کو بڑا موبلائز کیا. ریمیٹنسز ریکارڈ ہٹ کر رہی ہیں. آج ہماری فچ کی ریٹنگ بھی بہتر ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اپوزیشن اگر کمزور ہے تو ہمیں تو بڑا سوٹ کر رہا ہے, ہم تو گورننس کر رہے ہیں اور اکانومی میں واضح قسم کی امپروومنٹ آ رہی ہے. وہ تو بیانیاں بنا رہے ہیں, بڑے ڈٹ کے بنا رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے, میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں. لیکن ریمیٹنسز تو ہوئی ہیں نا, یہ انڈیکیشن جو ہے شاید صاحب یہ ہیں تو صحیح کہ حالات کچھ قدرے بہتر ہو رہے ہیں. جب آپ کے ملک کے لوگ چھوڑ کر باہر جائیں گے تو پیسہ بھیجیں گے نا گھر. کتنے لوگ گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر ملک سے باہر. یہ بڑھے گی, ریمیٹنس آپ کی بڑھے گی, لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے, یہ ناکامی کی دلیل ہے. لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں, یہ عجیب بات کرتے ہیں. ریمیٹنسز حکومت کی کسی پالیسی سے ریمیٹنسز بڑھی ہیں. سو بیسڈ آن آل آف دس شاہد صاحب فائنل کوسچن, اب آپ مجھے بتائیں کہ اگلے 2-3-4 مہینے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر ملک کہیں نہیں چل رہا, ملک آگے نہیں جا رہا. آپ کی معیشت بالکل سٹیگننٹ ہے, آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی, آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ کا کسان رو رہا ہے, آپ کے حکومت کے ملازمین رو رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. عجیب سے حالات ہیں ملک کے اندر. جمہوریت نہیں ہے, میڈیا رو رہا ہے, ہر جس سے آپ بات کریں پریشان ہے. لیکن سڑکیں گرم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو. سڑکیں کب گرم ہوئی ہیں؟ سڑک جب اللہ نہ کرے کہ سڑک گرم ہو, جس دن وہ گرم ہوئی تو واقعی گرم ہوگی, پھر اس کو کنٹرول آپ نہیں پا سکیں گے. سڑکیں گرم ہیں, بلوچستان میں سڑکیں گرم ہیں, کے پی کے اندر سڑکیں گرم ہیں, یہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ان معاملات کو آپ نے درست کرنا ہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پاس آئے. معاملات پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہیں وہ اسی طرح انکلیئر ہیں جو ہم بڑے دن سے بات کر رہے ہیں, اور جس بھی موضوع پہ بات ہو گھوم پھر کر ذکر وہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ ہر حوالے سے معاملات کو افیکٹ کر رہا ہے, اور ان کی جماعت کا جو پالیسی ڈائریکشن ہے
وہ بھی کلیئر ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور گرینڈ الائنس کے حوالے سے جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, جو آج بھی ذکر کیا بیرسٹر گوہر نے خان صاحب کو ملنے کے بعد, اس کا جو حقیقت ہے وہ بھی آج آپ نے شاہد صاحب سے سن لی کہ اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. واپس آئیں گے تو دو مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ذرا بات کریں گے مزید کو سیاسی معاملات پہ. دوسرے بتا ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اب چند ایک معاملات ہیں جن پہ بحث کرنا ضروری ہے. اس میں جو سب سے جو اس ٹائم بڑی خبر ہے یا جس پہ ہر طرف کامنٹ ہو رہا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو فیصلہ سازی. اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے نہروں کا وہ بھی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ جتنی کلیئر ہے اتنی ہی زیادہ پیچیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دو معاملات پہ اور اس سے جڑے ہوئے اور جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. دو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں, ان کا تعارف کراتا ہوں. مہربانہ قریشی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مہربانہ صاحبہ, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, آپ کی جماعت میں اس وقت ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی خان صاحب نے کئی معاملات پہ وضاحت دی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ سے جو امید تھی وہ بھی دم توڑتی جا رہی ہے. ابھی جو 2-3 کانگریسمین آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. اعظم سواتی صاحب نے جو بیان دیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں, آج خان صاحب نے کہہ دیا میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. یہ اتنا پارٹی میں اتنا ڈس ارے کیوں نظر آ رہا ہے؟ فہد صاحب دیکھیے جی, اٹس ایبسولوٹلی بائی ڈیزائن. جس ڈیزائن کے تحت خان صاحب کا ایکسس جو ہے وہ روکا جا رہا ہے, سب سے بنیادی مطلب جو سیاست سے الگ جو ایک بات ہے کہ بہنوں تک کو 1 ماہ ہو گیا اب ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, ڈسپائٹ دا جیل مینیول, ڈسپائٹ کورٹ آرڈرز. تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کیلیبریٹڈ طریقے سے اور ایک پلان طریقے سے یہ ڈسرے کریٹ کیا جا رہا ہے. فالس انفارمیشن لیک کر کے, سوشل میڈیا پہ ایک تنقید کا بازار گرم کر کے, اور اس سب میں دیکھیے ایک جماعت, اس بات سے تو بالکل آپ بھی اگری کریں گے اور میں بھی اسے نظریں نہیں چرا سکتی. پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 سال سے جن مراحل سے گزر رہی ہے یا جس صورتحال کا انہیں سامنا ہے, اس کے بعد تو کوئی بھی جماعت جو اس سب سے گزرے گی اس کے اندر اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس طرح کی چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ضرور ہوگی. میرے خیال میں ہماری پارٹی کو بھی, اور میرے خیال میں ان کی اس وقت فوکس بھی ہے, خان صاحب کا ڈائریکٹیو بھی آ گیا کہ جو آپ اپوزیشن اتحاد بنانے جا رہے ہیں, جو بنایا ہے اس میں اب پیش رفت ہونی چاہیے. اس کو تیزی سے جو آپ کے ڈائیلاگ ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں, ان سے کانٹیکٹ کریں اور رابطے میں رہیں. میں صرف یہاں پہ ایڈ کر دوں, پھر شرمیلا صاحب کو انوالو کرتا ہوں. اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو JUI کے ساتھ معاملات طے کرنے تھے, کو بات چیت ہونی تھی, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہونی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی شاہد عباسی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے PTI کی طرف سے, اور دیگر جماعتیں یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں بات کس سے کریں, کیونکہ یہی سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی ڈیسیژن میکر ہے کون. پرابلم That's unfair. میرے خیال میں یہ بات تو طے ہے کہ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں, اور سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب بھی ہیں سینٹ میں. تو دیز آر دا اپوائنٹڈ پیپل. اس کے اندر اسد کیسر صاحب بھی بڑے سینئر ہیں جو اس سب کا حصہ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے اتحادی ہیں جو MWM کے علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں, یا SIC کے جو ہیں وہ حامد رضا صاحب ہیں. تو اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. This is very clear. And to create a different narrative, I think would be unfair. اس کے بعد بالکل آپ نے درست کہا کہ رمضان سے اس میں پیش رفت زیادہ نہیں ہوئی, مگر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ رمضان سے ہی جو رابطہ ہے خان صاحب کے ساتھ اسے منقطع کیا گیا ایک ڈیزائن کے تحت, جو اب تھوڑی بہت بحالی ہونی چاہیے تھی, ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں ریاست کا ایک بڑا ہی گھنونا کردار ہے. شرمیلا صاحب, یہ تمام معاملات آپ بھی دیکھ رہی ہیں. اچھا, اب ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فوکس تھا وہ PTI پہ تھا اور بڑی گرما گرم تنقید ہوتی تھی, لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب PTI آپ کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ زیادہ بڑا ایشو بن چکی ہے دین PTI.
Would that be a correct assessment? जी शुक्रिया फहद साहब। देखिए बात ये है कि पीटीआई इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इमरान खान साहब इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पाराचनार में लोग हैं वो धरना दिए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो एक ही सड़क थी जो जाती थी वहाँ पर खुर्रम एजेंसी में, वो बंद है और वो 21 नवंबर 2024 से बंद है। वहाँ के लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, खाने पीने की अशिया मुयस्सर नहीं है, मामूल ज़िंदगी मफलूज हो गया है। अहम इशू उस वक़्त पाकिस्तान में चोलिस्तान कैनाल है, जिसके ऊपर एक मुतनाज़ा मामले के ऊपर जो है वो हुकूमत सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रही और पूरा का पूरा सिंध जो है वो सरापा एहतजाज है। इशू इस वक्त ये है कि मुल्क के अंदर पानी नहीं है। सिंध में 62% पानी की कमी है, पंजाब में 55% पानी की कमी है और टीपी लिंक कैनाल खोल दिया गया है, जिससे रिवर इंडस से पानी पंजाब की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क के अंदर इशूज़ ये हैं फहद साहब कि गो की हुकूमत ये कहती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन उसके असरात जो हैं आम आदमी तक नहीं पहुंचे जा रहे हैं। इस वक्त इशू उस मुल्क में ये है कि बलूचिस्तान आपका जल रहा है, बलूचिस्तान में शदीद अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हैं और इस वक्त मुल्क में यकजहती नहीं है इस मामले के ऊपर। ये इशूज़ हैं। तो इस सब का कसूरवार कौन है? देखिए किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट में तो आप लोग भी मैं बैठे किसी हुए हैं। एक की तरफ तो इशारा नहीं कर सकती ना। शायद माजी की गलतियां, कोताहियां, माजी की इश्यूज जो हैं वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मामलात हाथ से लेकिन निकलते चले अल्टीमेटली जा तो रहे हैं। गवर्नमेंट ही रिस्पांसिबल होती है फिर इन तमाम मामलों की। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फहद साहब, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ लॉन्ग ड्रॉन्ग डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान की एक चक्कर हिस्ट्री तो रही है ना, कोई बहुत बड़ी जमहूरियत तो है नहीं, या कोई ऐसी जमहूरियत तो है नहीं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और फिर 10-10 साल आमरीत के। तो ये मामलात रहे हैं ना। फिर आपकी लेकिन जुडिशरी इसमें पॉलिटिसाइज हो चुकी हाँ, है। वो हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक इशू जो इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है वो तो ये कैनाल्स वाला इशू है, नहरों वाला इशू है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फॉर वंस कोई कसूर नहीं है। ये तो क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक रेजोल्यूशन जमा कराई है और उन्होंने कहा कि जी ये इस पे, यानी वो आपने जमा करा, आपकी जमात के साथ वो खड़ा होना चाह रहे हैं। तो इस कम से कम ऑन दिस इशू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर तो मुझे आपकी बात से शदीद इख्तलाफ है। जब भी कौमी असम्बली के अंदर किसी अहम इशू के ऊपर बात करनी होती है, ये बिला वजह का शोर मचाते हैं, वावेला करते हैं और बाइकआउट करके चले जाते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो मजीद इसी मौजू पे बात करेंगे। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेहरबानो साहिबा, ये एक सुनहरी मौका तो है क्योंकि इशू तो एक है, और अच्छा, और खास तौर पे आपके लिए क्योंकि आपकी अपना सिंध से बड़ा कनेक्शन है। मुझे अभी, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, मुझे याद आ रहा था कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला किया था तो गोटकी में किया था, और वहां जाकर उन्होंने बड़ा जलसा किया था। उनका बड़ा बेस है वहां पे, उनका बड़ा सपोर्ट बेस है, और मैं एक्चुअली खुद भी उनके साथ ट्रैवल करके उस गोटकी गया था। सो आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग दैट जब मैं ये बात कर रहा था। तो उस इशू पे फिर क्या डिफरेंस है आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बजाहिर तो लगता है कि दोनों अपोज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। मेरे ख्याल में फहद साहब यही एक असूली इख्तलाफ है कि जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो लिप सर्विस जरूर पे करती है इन चीजों को, कि जब उनके साख पे सवाल आता है तो उन्हें याद आता है कि सिंध के कुछ हकूक हैं, मगर जो उनकी अमली सियासत देखें तो उसके अंदर तो हमें यही नजर आता है कि इस वक्त आईनी ओहदे जो हैं इस मुल्क में वो किस जमात के पास है? पीपल्स पार्टी के पास है। शर्मिला बीबी ने बलूचिस्तान में अनरेस्ट की बात की, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। क्या किरदार रहा है उनका वहां पर, सवाए सड़कें बंद करने के और पुरअमन शहरियों का जो एहतजाज है उसके ऊपर डंडे बरसाने के? तो पीपल्स पार्टी जो है उनके कॉल और फेल में इतना तजाद है। अब जहां तक ये 6 कनाल का मसला है,
یہ تو چپ بیٹھے تھے. پچھلے 1 سال پہلے اس پہ بات شروع ہوئی, اپروول ہوئی. جو جی پی آئی ہے اس کو صدر زرداری بھی ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں. جی پی آئی کے نیچے انیشیٹو ہے 6 کنالز کا. جب سندھ میں شور مچا تو ان کو خیال آیا کہ سندھ میں تو ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا, ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی اور ہم اس پہ ایک ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہمیں بڑی فکر ہے. فکر تو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ووٹ سارا ملتا ہی سندھ کے غریب ہاری سے ہے جو اس وقت سراپا احتجاج ہے, تو وہاں پہ آپ کو لپ سروس تو پے ضرور کرنی ہوگی. مگر اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل چپ بیٹھے رہے ہیں, اس بات کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. جہاں تک وہ گرین انیشیٹو ہے اس کے نیچے ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں دیٹ ہی از اگینسٹ کارپوریٹ فارمنگ, دوسری طرف عمر کوٹ کے اندر 14,000 ایکڑ جو ہے وہ انہوں نے ایس آئی ایف سی کے نیچے گرین انیشیٹو کے نیچے آلریڈی دے دی ہے, اور مزید کوئی 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے مزید دینے کو جا رہے ہیں. تو دیکھیے ان کے کال اور فیل کا تضاد جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, اور میرے خیال میں سندھ کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب وہ جماعت نہیں رہی جو سندھ کے حقوق کا تحفظ کرنا جانتی ہے یا اسے اس میں کوئی دلچسپی ہے. اسے اگر دلچسپی ہے بڑا پرووکیٹو سٹیٹمنٹ آپ نے یہ بڑا پرووکیٹو سٹیٹمنٹ آپ نے یہ دے دیا ہے شرمیلا صاحبہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سندھ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتی ہے. اور ایک تاثر یہ بن رہا ہے شرمیلا صاحبہ کہ سندھ میں جو احتجاج ہو رہا ہے نہروں کے حوالے سے, قوم پرست جماعتیں ہو گئیں, دیگر ہو گئیں, وہ ایکچولی زیادہ انگلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہے ہیں, کم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ میں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا اور وہ نہیں لڑ رہی. لیکن پہلی بات تو میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ پیپلز پارٹی ہی سندھ کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور پیپلز پارٹی ہی سندھ کا مقدمہ لڑتی رہی ہے, اسی لیے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں. جہاں تک رہی بات قوم پرست جماعتوں کی اور دیگر جماعتوں کی, یہ ہر دفعہ الیکشن سے پہلے الائنس بناتے ہیں اور ان کی سیاست چلتی ہی ہے پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہنے کے لیے, جو کہ زمینی حقائق سے انتہائی مختلف ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے کسانوں, ہاریوں, مزدوروں, مارجنلائزڈ کے ساتھ رہی ہے. یہ وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو میں اپنی بات اس وقت بیٹھ کے منواؤں. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے قربانیاں دی ہیں, نہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, بی بی صاحبہ شہید ہو گئی. فار دا پیپل آف پاکستان they could have gone into exile and لیکن اس طرح نہروں والے پہ تھوڑا فوکس کرنے ہیں نا. Let's just focus on the present نہروں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے جولائی میں ہی خط لکھا تھا, اور اس کے بعد کئی بار سندھ اسمبلی نے ریزولوشن اس وقت پاس کیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے. صرف پیپلز پارٹی نے اٹھایا, یہ تو آفٹر تھاٹ ہے جو پی ٹی آئی کو آئی ہے, بیکاز اس دن تو وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے. دیکھیے, میں تو ریکارڈ کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کب کب ہم نے اس کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر ایشوز اٹھائے ہیں, کب کب ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور کس حد تک ہم گئے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے جو کرکس آف دا میٹر ہے شرمیلا صاحبہ, وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. یعنی اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ہٹ جائیں گے, یہ تو فہد صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. وی ول سی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کس حد تک اس معاملے کو غیر سنجیدگی سے لیتی ہے. اس وقت تو ہمیں بڑی ایشورنسز کرائی جا رہی ہیں کہ ایکنک سے وہ منصوبہ جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا ہے, فنڈنگ نہیں ہے, کام شروع نہیں ہوا ہے, بٹ we need this issue to go to the CCI. The ball is in the court of the government. میں ان کے بہاف پہ تو جواب نہیں دے سکتی, لیکن جس حد تک وہ جائیں گے اس سے آگے ہم جا سکتے ہیں. لیکن اس میں اور سندھ کے پانی کے اوپر, سندھ کے حقوق کے اوپر, سندھ کے وسائل کے اوپر, اور سندھ کے کسانوں کے اوپر, اور سندھ کی لائیولیہڈ کے اوپر کسی قسم کا مہربانو صاحبہ پلیز پیپلز پارٹی نہیں کرے. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی, میرے یہ کچھ سوالات ہیں. بالکل شمیلہ بی بی شاید ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, مگر کیوں ہے ایسے کہ جب یہ معاہدے ہو رہے تھے, اس پہ گفتگو ہو رہی تھی, سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے نہیں بلائی گئی, تو اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, ان کے تو سامنے سب کچھ تھا, تو تب انہوں نے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ انہوں نے آواز اٹھائی تو ابھی کچھ مہینے پہلے. اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے,
जो इन्हीं के इत्तेहादी हैं PMLN के इनके सपोर्ट के बगैर उनकी हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती, तो वो फिर भी बज़िद हैं कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं कॉल करेंगे, तो ये अपनी सपोर्ट विथड्रॉ क्यों नहीं करते, या उनको ये कहते क्यों नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे? क्या इतने मजबूर हैं ये? क्या इस तरह ये मुकदमा लड़ेंगे सिंध का? तीसरी बात, उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की PMLN की, उन्होंने क्यों ये स्टेटमेंट दी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रही है और उनको जाकर अपने सदर से मालूमात हासिल करनी चाहिए हैं कि उनका क्या किरदार रहा है इसके अंदर? ये बातें क्यों हो रही हैं? MQM के फारूक सत्तार साहब ने ये क्यों कहा कि पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए सिंध के लोगों से? ये सब इन्हीं के इत्तेहादी है ना, तो आज ये इन्हीं पे उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब हुकूमत में बैठे हैं, इन्हें मालूम है इनका क्या किरदार रहा है और इनकी खामोशी क्या कहती है। राइट ऑफ रिप्लाई। देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से इस मामले को उठाया और हम जो एक लीगल फोरम है जिसमें वजीर आला लिखते हैं वजीर आजम को, या जो एक्निक में बात करते हैं एहसन इकबाल साहब से, वो हम करते रहे। सिंध के वजीर आपाशी भी बात करते रहे। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो शायद कौम परस्त जमातों को मालूम ही नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो भरपूर तरीके से सिंध के वसाइल का मुकदमा लड़ी। अभी भी आपको मैं बताती चलूँ कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट सिंध की कौम परस्त जमातों को नहीं लग रहा, लेकिन जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है इसके ऊपर भी बनवाने के लिए M6 पीपल्स पार्टी ही सिंध का मुकदमा लड़ रही है, बिकॉज ये कनेक्ट करेगा। दिस इज द ओनली M6 इज अ मिसिंग लिंक जो कराची को पेशावर तक लिंक करता है। सो बात ये है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो उस फॉरम पे, जो रिक्विजिट फॉरम है उसके ऊपर लड़े जाते हैं। हाँ, अगर कोई मामला हद से निकल जाए और उसके ऊपर कान नहीं धरा जाए तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन जरूर मौजूद है कि वो एहतजाज करे, रैलीज निकाले, जलसों जुलूसों में बात करे और फिर हुकूमत के साथ बहुत सारे इश्यूज पे बात करे। लेकिन वो जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो भी मौजूद है ना, जो मेहरबानो साहब इसका जिक्र कर रही हैं कि छोड़ दें। इवेंचुअली तो देखिए ना, मैंने आपसे पहले एक बात कही है और बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि सिंध के पानी पे, सिंध के वसाइल पे, सिंध के लोगों के जायज हक पे और सिंध की लाइवलीहुड पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। अब ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैन दे अफोर्ड दिस। ये एक्चुअली दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि कैन बोथ साइड्स अफोर्ड इट। बड़ा मुश्किल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और कोई आसान तरीका नहीं है, उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट मामले पे उनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।